مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. باب اذا وکل رجلا فترك الوکیل شيئا فاجازه الموکل فهو جائز وان اقرضه الى اجل مسمى جاز. وقال عثمان بن الهيثم ابو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما أنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر 3 مرات. إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها
حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب مذ 3 ليال يا أبا هريرة مذ 3 ليال يا أبا هريرة قال لا قال ذاك شیطان. میں نے صحیح بخاری شریف کی کتاب الوکالہ کا یہ باب، اس کی ایک حدیث پاک وہ پڑھیے. باب ہے اذا وکل رجلا فترک الوکیل شیئا فاجازہ الموکل فہو جائز. باب جب کوئی کسی بندے کو ڈیوٹی لگائے، مقرر کرے، وکیل بنائے، فترک الوکیل شیئا، پھر وہ وکیل کسی چیز کو چھوڑ دے، فاجازہ الموکل، اور مقرر کرنے والا، وکیل بنانے والا وہ پھر اس کو جائز رکھے یا اس کی اجازت دے تو وہ جائز ہے. ایسے ہی وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى، کہ موکل نے وکیل مقرر کیا اور اس نے کسی کے ذمے کوئی کام لگایا اور اس نے آگے وہ مدت مقرر تک قرض دے دیا تو جائز ہے. اس میں بھی وہی صورت کہ اگر وہ موکل اجازت دے دے تو وہ جائز ہے. وقال عثمان بن الحیثم، اس کے بعد یہ باب باندھا گیا ہے. اس کے بعد حدیث پاک ذکر کی گئی. عثمان بن حیثم وہ ابو عمر کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عوف نے محمد بن سیرین سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وکلانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا، متعین کر دیا، اور آپ نے میری ڈیوٹی لگا دی بحفظ زکوٰۃ رمضان، رمضان المبارک کے زکوٰۃ کی حفاظت پر. رمضان المبارک کیا جو اس میں صدقۃ الفطر جمع ہوا، اس صدقۃ الفطر یہاں مراد ہے زکوٰۃ سے، وہ جو اکٹھا ہوا مال، اس میں غلہ وغیرہ بھی تھا، تو اس کی حفاظت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی. تو رمضان المبارک کے اندر اجتماعی طور پر اہم امور کے لیے فطرانہ اکٹھا کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جمع کیا نا، اور پھر جمع کر کے اس کو رکھا گیا. اور یہ بھی سنت ہے کہ بیت المال ہو یا مساجد ہوں یا مدارس ہوں یا کوئی دینی معاملات، ان کی حفاظت کے لیے محافظ مقرر کرنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو یہ دو چیزیں یہاں سے واضح ہو رہی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا، ڈیوٹی لگا دی کہ خیال کروں میں، حفاظت کروں میں، وہ جو صدقۃ الفطر جمع ہوا تھا وہ غلہ، اس کی حفاظت کے لیے میری ڈیوٹی لگ گئی. اب اس کے بعد ہوا کیا، جب رات کا وقت ہوتا میں اس کا خیال کرتا، فَأَتَانِي آتٍ، کہ کوئی آ کے چوری نہ کر لے، کوئی نقصان نہ ہو جائے. فَأَتَانِي آتٍ، اس کے بعد یہ ہوا کہ کوئی آنے والا آیا، بظاہر میں لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا. فَأَتَانِي آتٍ، آنے والا کوئی آیا. یہ
ابتدا میں اسی انداز میں بات کر رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے پہچانا نہیں کہ وہ کون تھا، تو اس لیے کہہ دیا کوئی آنے والا آیا۔ اس کے بعد وہ اگلی پھر آیا، ہر دفعہ آپ پہچانتے نہیں تھے تو آپ ایسے ہی بیان کرتے ہیں کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا۔ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، اور وہ اپنے ہاتھوں سے وہ غلہ جو ہے اس کو اٹھانے لگ گیا، اور اپنے ہاتھوں سے غلہ اکٹھا کرنے لگ گیا۔ فَأَخَذْتُهُ، میں نے اسے پکڑ لیا، بس پکڑنا تھا کہ وَقُلْتُ، اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا اور تیری یہ شکایت لگاؤں گا کہ تو نے یہ حرکت کی ہے۔ فقال، تو وہ کہنے لگا دعنی، مجھے چھوڑ دے، دعنی، مجھے چھوڑ دے۔ اب ان کی تو ڈیوٹی تھی اس لیے پکڑا، لیکن پکڑنے کے باوجود بھی جب اس نے یہ کہہ دیا کہ مجھے چھوڑ دے، ساتھ وجہ کیا بتائی، فَإِنِّي محتاج، کیونکہ میں ہوں محتاج، حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، وَعَلَيَّ عِيَال، اور میری آل اولاد ہے، میرے بچے ہیں اور مجھے بڑی حاجت ہے، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، اور مجھے بہت زیادہ حاجت ہے، میں تو مجبور ہو کے آیا ہوں۔ تو جب اس نے اپنی محتاجی کا ذکر کیا، اپنے بال بچوں کا ذکر کیا، تو حضرت ابو ہریرہ آپ فرماتے ہیں فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ ترلے کرنے لگ گیا اور بچوں کے بارے کہنے لگ گیا اور اپنی حاجت کو اور شدید حاجت کو بیان کرنے لگ گیا، تو مجھے ترس آ گیا، فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُ، جب صبح ہوئی نا، صبح ہو گئی، جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ بیان فرما رہے ہیں کہ فقال، حالانکہ معاملہ تو صرف میرا اور اس کا تھا، پکڑا بھی میں نے تھا اور پھر چھوڑا بھی میں نے تھا، اور جو باتیں اس نے کی وہ میرے ساتھ ہی کی تھیں، کوئی اور تو وہاں پہ تھا نہیں۔ لیکن جب صبح ہوئی نا اور میں نماز کے لیے گیا، نماز پڑھی، تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ نے پوچھا، یا ابا ہریرہ، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک البارحہ، وہ جو گزشتہ رات تیرا قیدی تھا اس نے کیا کیا؟ جو قید ہو گیا تھا گزشتہ رات اس نے کیا کیا؟ ما فعل اسیرک البارحہ۔ تو جب نبی پاک نے پوچھا، حالانکہ بتایا نہیں، نبی پاک نے، آپ فرما رہے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں کہ تیرے اس قیدی نے کیا کیا جو رات گزر گئی ہے، تو آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، شکا حاجتاً شدیدتاً وعیالاً، اس نے شدید حاجت کی بات کی تھی، شکوہ کیا تھا اور کہا تھا، فریاد کی تھی کہ مجھے بڑی حاجت ہے، وعیالاً، اور اپنے بچوں کا نام لیا تھا، فرحمتہ، بس مجھے اس پہ ترس آ گیا، میں نے اس پہ رحم کر دیا۔ اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہے نا، تو آپ کی رحمت کو ہر صحابی دیکھتا تھا کہ آپ کتنی شفقت فرماتے ہیں، کوئی جانور بھی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رحمت کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں۔ تو وہی ایک عادت بنی ہوئی ہے شاگردوں کی بھی، سیدنا ابو ہریرہ درویش ہیں، تو انہوں نے بھی اسی طریقے کو ہی اپنایا کہ جب اس نے فریاد کی اور کہا کہ بچے ہیں، حاجت ہے، شدید ہے، تو
بس ترس آ گیا. تو حضرت ابو ہریرہ بھی کہتے ہیں فرحمتہ، میں نے اس پہ رحم کر دیا، مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. اچھا، حضرت ابو ہریرہ نے جب چھوڑا تھا رات کو تو وہ یہ جانتے تھے کہ اس بات پہ نبی پاک گرفت نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بھی رحمت للعالمین ہے. وہ بھی جب ان کے سامنے کوئی ایسی بات کرتا ہے تو آپ شفقت فرما دیتے ہیں. تو جب یہ مجھے کہہ رہے ہیں، بچوں کی بات کر رہے ہیں، تو یہ میں اگر چھوڑ بھی دوں تو وہ ناراض نہیں ہوں گے. تو فرحمتہ، میں نے رحم کر دیا. فخلیت سبیلہ، اور میں نے اس کا راستہ خالی کر دیا، چھوڑ دیا، اسے جانے دیا، وہ چلا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اما، یہ آپ نے خبردار کر دیا. فرمایا انہ قد کذبک، بے شک اس نے ضرور تیرے ساتھ جھوٹ بولا، تیرے ساتھ جھوٹ بولا. یعنی نبی یہاں سے دیکھیں غیب کی چیزیں لوگ اعتراض کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ غیب کا علم ہی نہیں، اللہ کے نبی کو بھی پتہ نہیں. یہ ساری غیبی کی چیزیں ہیں نا، کہ وہ جو رات میں معاملہ پیش آیا تھا رات میں، تو وہاں نبی پاک تو بظاہر تھے ہی نہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، آپ رات کو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی آیا، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اور وہ قید بھی ہو گیا، اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ چلا گیا. اور صبح جب ہوئی تو نبی پاک نے یہ پوچھا کہ وہ جو گزشتہ رات تیرا قیدی تھا اس نے کیا کیا؟ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے کیا کچھ کہا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ باقی بھی سن لیں. تو آپ نے فرمایا کیا کیا؟ تو جب بتا دیا حضرت ابو ہریرہ نے، بعض لوگ یہاں پہ اتنا کہہ دیتے ہیں دیکھو جی اگر پتہ ہوتا تو وہ ابو ہریرہ سے کیوں پوچھا؟ ابو ہریرہ یہ تو سارا کوئی بتا رہے ہیں کہ وہ ایسے کہہ رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا، نبی پاک کو تو پتہ نہیں تھا. بات یہ اگر پتہ نہیں تھا تو آپ یہ بھی تو فرما رہے ہیں، بات سن کر ابو ہریرہ کی آپ فرمانے لگے اس نے جھوٹ بولا تیرے ساتھ، اس نے جھوٹ بولا. یعنی جس شے کا پتہ ابو ہریرہ کو بھی نہیں چلا، اس کے بات کرنے پر جس سے اس نے بات کی تھی ان کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ سچی بات کر رہا ہے یا جھوٹی بات کر رہا ہے. لیکن وہاں بظاہر نبی پاک تو نہیں تھے. آپ جانتے ہیں کہ وہ جو رات کو اس نے بات کی تھی، بات کرنے والا کون؟ یہ تو بطریق اولا جانتے ہیں نبی پاک. اور وہ جو بات کر رہا ہے وہ سچی ہے یا جھوٹی، یہ نبی پاک فرما رہے ہیں اما انہ قد کذبک، بے شک اس نے تیرے ساتھ جھوٹ بولا. اور ساتھ ہی ایک اور بات بھی فرما دی. نبی پاک فرماتے ہیں یہ گزشتہ جو کچھ ہو چکا ہے نبی پاک اس کو بھی جانتے. گزشتہ رات کی بات ہے نا، جو ہوا تھا آپ وہ بھی جانتے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں آگے کیا ہونا ہے، آگے کیا ہونا ہے. ساتھ ہی آپ نے یہ خبر دے دی، نبی پاک نے فرما دیا، یہ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا وَسَيَعُودُ، اور ان قریب وہ پھر آئے گا، ان قریب وہ پھر آئے گا، دوبارہ آئے گا. وَسَيَعُودُ. اور آپ بھی دیکھیں نا جب بندہ کسی پہ ترس کر لیتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے تو وہ بار بار آئے گا. وہ کہتا ہے کہ مجھے تو یہاں سے میرا مواخذہ ہی نہیں ہوا، مجھے پکڑا بھی گیا تھا پھر بھی چھوڑ دیا گیا. تو یہاں تو توقع یہی کی جاتی ہے کہ میں جب بھی کوئی بات کروں گا تو ترس کر لیں گے. تو نبی پاک نے یہ خبر دے دی، یہ آنے والے وقت کی خبر تھی. نبی پاک نے فرما دیا وَسَيَعُودُ. اور حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب نبی پاک نے یہ فرما دیا نا کہ وَسَيَعُودُ، ان قریب وہ پھر آئے گا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ، تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پھر آئے گا. مجھے یقین ہو گیا، صرف یہ نہیں علم تو نہیں،
صرف یہ نہیں میں نے جان لیا، کیونکہ بعض دفعہ بندہ ایک چیز جانتا ہے اس میں پھر بھی کوئی رہ جاتی ہے ایسی شے، یقین نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں علم تو کی بجائے عرفت تو، کہ میں نے پہچان لیا اچھی طرح، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پھر آئے گا۔ جب کیوں یہ یقین کیسے ہو گیا مجھے کہ وہ آئے گا؟ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیعود، اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان اقدس سے یہ بات نکل آئی ہے کہ وہ پھر آئے گا۔ یہ ہے ایمان کی علامت، اور سچے مخلص جو ایماندار ہیں اور صحابہ کرام کا عقیدہ کہ اللہ کے نبی کے بارے میں ذرا بھی وہ ایسی بات نہیں کرتے، شاید پتہ ہو شاید نہ ہو، ایسی ڈاواں ڈول بات نہیں کرتے، کشمکش میں نہیں مبتلا ہوتے، وہ پکی بات کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو یقین ہو گیا کہ وہ آئے گا، پھر آئے گا اور ان قریب آئے گا۔ کیوں یقین کیسے ہوا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، آپ نے بتا دیا تھا کہ وہ ان قریب آئے گا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے رات کو چور کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھنا، اور پھر آپ نبی پاک کا یہ فرمانا کہ سیعود، وہ ان قریب پھر آئے گا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کو جاننے کا ایک واضح ثبوت ہے، بالکل واضح ثبوت ہے، اور بخاری شریف کے اندر ہے۔ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، حوالے دیتے ہیں بخاری کے، تو یہ واضح طور پر بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پھر اپنی ڈیوٹی پہ وہاں پہ حفاظت کے لیے میں تھا، فرصدتہ، میں اس کی انتظار کرنے لگ گیا۔ پہلی رات تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کسی نے آنا ہے، اور اچانک ایسے ہوا مجھے پتا چلا، میں نے پکڑ لیا، لیکن اب کی رات میں نے انتظار کیا، مجھے انتظار تھا کہ آج آئے گا، فرصدتہ، بس میں نے اس کا انتظار کیا، بس انتظار کرنا تھا۔ کچھ وقت گزرا کہ فجعل یحثو من الطعام، وہ پھر غلے میں سے وہ نکالنے لگ گیا، وہ آیا نکالنے لگ گیا، فاخذتہ، میں نے پھر پکڑ لیا اسے، میں نے پکڑ لیا۔ اچھا پکڑ لیا جب میں نے، تو پھر وہی بات میں نے کی، میں نے کہا لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور میں تجھے لے جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تیرا مقدمہ وہاں پیش کروں گا۔ یہ جب بات کی تو وہ کہنے لگا دعنی، مجھے چھوڑ دے، فإنی محتاج، کیونکہ میں محتاج ہوں، وعلی عیال، اور میرے بال بچے بھی۔ یہ ایک دفعہ بھی ایسے ہی تھا، اب دوسری دفعہ بھی اس نے یہی بات کی، لیکن یہاں ساتھ کچھ الفاظ اور بھی بیان کر دیے، اور وہ کیا تھے؟ وہ واقعہ ہے نا سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ میرے ساتھ تو چل نہیں سکے گا، جو کچھ تو دیکھے گا تو اس سے رہا نہیں جائے گا، تو فوراً کہہ دے گا یہ کیا یہ کیا۔ تو آپ نے کہا تھا نہیں میں کوشش کروں گا، ساتھ چل پڑے تھے۔ تو ایک بار واقعہ پیش آیا، دوسری بار واقعہ پیش آیا، تو الفاظ میں تھوڑا سا فرق انہوں نے کر لیا تھا۔ تو ایسے ہی یہاں بھی معاملہ چل رہا ہے، ادھر وہ تو اللہ کے نبی تھے نا، ان کی تو شان اور عظمت ہی کے، لیکن یہاں پر اس نے بھی تھوڑے سے الفاظ زیادہ بولے، یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی رات ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا تھا، تو اب ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، کیونکہ وہی بات اب بھی کی ہے اس نے، وہ اس لیے چھوڑ دیا
کہ ساتھ اور بھی الفاظ اس نے کہہ دیے تھے. اور دوسری بات یہ کہ اس لیے بھی چھوڑ دیا کہ پہلے جو ایک رات گزری تھی اس میں جو وجہ بنی تھی چھوڑنے کی، وہ وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دی تھی حضرت ابو ہریرہ نے، حضور اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا تھا. اس نے اپنے بچوں کی بات کی اور اپنی حاجت اور محتاجی کی بات کی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں حکم دیا تھا کہ اب جب دوبارہ آئے اور یہی بات کرے تو نے چھوڑنا نہیں، تو نے چھوڑنا نہیں. اور آپ نے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا تھا کہ جب وہ چوری کر رہا تھا تو نے پھر جو بھی اس نے کہا تو نے کیوں چھوڑا، یہ بات نہیں کی تھی نبی پاک نے. اس لیے اب اس دفعہ بھی حضرت ابو ہریرہ چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بات اگر ذہن میں آئے کہ پہلی رات چھوڑا تھا تو اب کیوں چھوڑے، تو اب اس وجہ سے ایک تو چھوڑا کہ نبی پاک نے فرمایا نہیں، اب اس دفعہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا کہ پہلے جو چھوڑا تھا کہ میں نے کیوں چھوڑا. دوسری بات یہ کہ آئندہ کے لیے نبی پاک نے جب یہ فرمایا ان قریب پھر آئے گا تو ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ اب اس کو نہیں چھوڑنا. بہر صورت اس نے آ کے بات کر دی کہ مجھے چھوڑ دے، میں محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں. ساتھ اور بات اس نے کیا کی، اس نے کہا لا اعود، میں پھر نہیں آؤں گا. وعدہ کر لیا نا، پہلی دفعہ اس نے یہ بات نہیں کی تھی کہ میں پھر نہیں آؤں گا، آپ نے چھوڑ دیا تھا اس کی بات سن کر. اب اس دفعہ اس نے ساتھ یہ مزید لفظ بول دیے، کہا کہ لا اعود، میں نہیں آؤں گا دوبارہ. تو حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، اب اس کے لا اعود کہنے کی وجہ سے، چونکہ آخر میں اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں پھر نہیں آؤں گا، کیونکہ یہ بات تو یقینی ہے نا کہ وہ جو آیا ہے آج رات یہ وہی ہے جو ایک رات پہلے آیا تھا، کیونکہ نبی پاک نے فرما دیا تھا کہ اب وہی دوبارہ پھر آئے گا. یہ تو یقینی بات ہے. اور یہ بھی یقینی بات ہے حضرت ابو ہریرہ جان چکے ہیں نبی پاک کے فرمان کی وجہ سے، وہ جان چکے ہیں کہ نبی پاک نے فرما دیا تھا کہ قد کاذبک، اس نے تیرے ساتھ جھوٹ بولا ہے. اب حضرت ابو ہریرہ یہ جانتے ہیں، پہلی دفعہ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اب تو یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے اب جب جانتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اب کیوں چھوڑا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے یہ بھی ساتھ کہہ دیا تھا لا اعود، اب میں نہیں آؤں گا، دوبارہ نہیں آؤں گا. تو اس کہنے کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اچھا فرحمت، مجھے اس پہ رحم آ گیا. چلو یہ بات بھی مان لیتے ہیں کہ لا اعود کہنے کی وجہ سے یہ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو جھوٹا ہی نا، جھوٹا ہے نا، اس کا پتہ ہے. تو اگرچہ وہ کہے بھی میں نہیں آؤں گا دوبارہ، پھر بھی ابو ہریرہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. سیدنا ابو ہریرہ اس کو پکڑ کے، چونکہ نبی پاک نے فرما دیا تھا یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولا اس نے، تو آپ ضرور پکڑے رکھتے اور صبح نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے. تو لا اعود کہنے کی وجہ سے ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ چھوڑ اس لیے دیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اب اس نے توبہ کر لی ہو، اب اس نے توبہ کر لی ہو. یعنی پہلے بات اگرچہ اب بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہی بات کر رہا ہے میں محتاج ہوں، بال بچے ہیں، لیکن اس کے بعد جب وہ یہ کہہ رہا ہے نا لا اعود، ہو سکتا ہے اب یہ توبہ طیب ہو گیا ہو کہ اب میں نہ جھوٹ بولوں گا اور نہ میں کوئی ایسی بات کروں گا. فرحمت، میں نے اس پہ رحم کر دیا، فخلیت سبیلہ، میں نے راستہ خالی کر دیا، اسے چھوڑ دیا اور وہ چلا گیا. فاصبحت، پھر جب صبح ہوئی، باتیں رات کی اور نبی پاک وہ ساری باتیں
صبح بتا رہے ہیں فاصبحت، جب میں نے صبح کی، فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک، تیرے قیدی نے کیا کیا؟ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، شکا حاجتا شدیدتا وعیالا، اس نے سخت حاجت کی، شکایت کی اور اپنے بال بچوں کی بات کی، میں نے اس پہ رحم کر دیا اور میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ تو نبی پاک نے فرمایا اما انہو قد کذبک، بے شک اس نے جھوٹ بولا، یہ جو اس نے یہ بات کی نا میں پھر نہیں آؤں گا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ جو اس نے یہ کہا کہ میں اب نہیں آؤں گا، اور یہ وہ بات بھی کی جو پہلے کی تھی میں محتاج ہوں، یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں، وہ جھوٹ بول گیا ہے۔ واسا یعود، اور ان قریب وہ آئے گا، پھر آئے گا۔ فرصت الثالثہ، تیسری رات میں نے پھر اس کا انتظار کیا، میں نے انتظار کیا۔ اب دیکھیں نا کہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، جیسے نبی پاک فرما رہے ہیں اسی طرح ہی ہو رہا ہے۔ چلو ایک دن نہیں، آپ نے فرما دیا کہ اب پھر آئے گا، اب دوسری دفعہ جب نبی پاک فرما رہے ہیں پھر آئے گا، تو اب نہ آتا نہیں، اب بھی آ گیا۔ اس کا مطلب ہے جو نبی پاک بات کرتے ہیں بالکل وہ سچی بات ہوتی ہے۔ ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ اللہ کے نبی جو بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وہ پھر آئے گا، اس نے جھوٹ بولا ہے، لا اعود، میں نہیں آؤں گا۔ تو میں نے تیسری رات پھر اس کا انتظار کیا، میں نے تیسری رات پھر انتظار کیا۔ فجعل یحثو من الطعام، پھر وہ آ گیا اور غلے میں سے نکالنے لگ گیا۔ فاخذتہ، میں نے پھر پکڑ لیا، بس میں نے کہا لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے ضرور لے کر جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہذا آخر ثلاث مرات، اور یہ تیسری دفعہ ہو چکا ہے، یہ آخری بار ہے، بس 3 دفعہ ہو چکی ہیں، اب تجھے مہلت نہیں ملے گی۔ بے شک تو بات کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے لا تعود، کہ تو نہیں آئے گا، ثم تعود، پھر تو آ جاتا ہے، تو کہتا ہے میں نہیں آؤں گا اور پھر تو آ جاتا ہے، اب تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ قال، اس نے کہا دعنی اعلمک کلمات، تو مجھے چھوڑ دے، تو چھوڑ دے، میں تجھے کچھ ایسے کلمات سکھاتا ہوں، کچھ ایسے کلمات بتاتا ہوں، ینفعک اللہ بہا، جن کے ذریعے اللہ تجھے نفع دے گا، اللہ تجھے نفع دے گا۔ قلت، میں نے کہا، یہ دیکھیں کہ کلمات کو سیکھنا، جن سے نفع ملے، علم حاصل کرنا، اس کے لیے حضرت ابو ہریرہ کو کتنا شوق ہے۔ ان کو حافظہ کمزور تھا نا، تو نبی پاک سے عرض کیا تھا حضور مجھے کوئی آپ کی بات یاد نہیں رہتی، تو چادر بچھائی گئی اور آپ نے ایسے ڈال دیا کچھ، فرمایا اس کو لپیٹ لے، سینے سے لگا لے، اور آپ فرماتے ہیں اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز بھولا ہی نہیں۔ تو یہ یہاں بھی علم کی بات اس نے جب کر دی نا، علم کی خاطر اس نے اتنے پکے چور کو اور بار بار جھوٹ بولنے والے کو بھی پھر چھوڑ دیا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں تجھے ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں کہ جن کے ذریعے اللہ تجھے نفع دے گا، مجھے چھوڑ دے۔ میں نے پوچھ لیا ما ہوا، اچھا وہ کیا ہے، مجھے بتا، مجھے بتا۔ تو اس نے کہا اذا اویت الی فراشک، جب تو اپنے بستر پر لیٹے تو پڑھ لیا کر آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں تک کہ تو پوری آیت کو ختم کرے، یعنی پوری یہ آیت
جس کو آیت کرسی کہتے ہیں، اس آیت کو تو پڑھ لیا کر۔ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظ، تو بے شک تیرے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی نگہبان مقرر رہے گا، تیری حفاظت کرنے والا وہ اللہ رب العزت کی جانب سے وہ ہمیشہ رہے گا، اور تیرے قریب شیطان نہیں آئے گا، اور تیرے قریب شیطان نہیں آئے گا، حتیٰ تصبح، حتیٰ کہ تو صبح کرے، صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ فَخَلَّيْتُ سَبِيلًا، میں نے پھر اس کا راستہ چھوڑ دیا، اس امید پر حرص کرتے ہوئے، اس لالچ میں نے چھوڑ دیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کلمات پر میں عمل کروں تو اللہ مجھے اس سے نفع دے دے، اس بنا پہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُ، جب میں نے صبح کی، فَقَالَ لِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، مجھے پوچھا، ما فعل اسیرک البارحہ، گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، زعم انہ یعلمنی کلمات ینفعنی اللہ بها، اس نے بات یہ کی کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جن کے ساتھ اللہ مجھے نفع دے دے گا، تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ نبی پاک نے پوچھا، وہ کیا کلمات ہیں؟ ما ہی، وہ کیا کلمات ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ اذا آویت الی فراشک، جب تو اپنے بستر پہ لیٹے تو آیت الکرسی شروع سے آخر تک پڑھ لے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت پڑھ لے۔ اور مجھے اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ تیرے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی نگہبان اور حفاظت کرنے والا وہ ہمیشہ رہے گا، اور تیرے پاس شیطان نہیں آئے گا، تیرے قریب نہیں آئے گا شیطان صبح تک۔ وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ بہت زیادہ خیر پر حرص کرنے والے تھے، بھلائی کے کاموں میں۔ یہ بات جب نبی پاک نے سنی تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما انہو قد صدقک وہو کذوب، یہ بات سن لے، اس نے تیرے ساتھ اب سچی بات کر دی ہے، قد صدقک، ضرور اس نے تجھ سے سچ بولا ہے، حالانکہ ہے وہ جھوٹا، ویسے وہ جھوٹا بندہ ہے، جھوٹا ہے، لیکن اب اس نے سچی بات تیرے ساتھ کی۔ تعلم من تخاطب، تو جانتا ہے کہ کس سے تیری باتیں ہو رہی تھی۔ من تخاطب، تو خطاب کس سے کر رہا تھا، تو باتیں کس سے کر رہا تھا؟ مذ ثلاث لیال، 3 راتوں سے تیری باتیں کس سے ہوتی رہیں؟ تو جانتا ہے؟ اے ابو ہریرہ، تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، حضور لا، میں تو نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا، ذاک شیطان، وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے جو تیرے پاس آتا رہا تھا، اور یہ تجھے کلمات اس کے ذریعے پہنچنے تھے، شیطان کے ذریعے یہ تجھے علم ملنا تھا۔ اصل میں اس میں بھی ایک تعلیم ہے، ایک چیز بتائی جا رہی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ کذاب، جھوٹا بندہ، وہ بھی کبھی کبھی سچی بات کر دیتے ہیں، ہمیشہ بندہ اس میں نہ رہے یہ تو ہے ہی جھوٹا، کبھی کبھی ہر بات کو رد نہ کر دیا جائے، جھوٹا بندہ بھی کبھی سچ بول لیتا ہے، اور حق بات وہ حق ہی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ کوئی جھوٹا بندہ بولے تو انکار کر دیا جائے یہ حق ہی نہیں، تو جو حق بات ہے وہ حق ہی ہے، اس پر کوئی بھی بیان کرے حق کو
لیکن یہ ہے کہ حق بات اس سے متاثر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جو حق بات کر دے آپ کہیں کہ اس نے حق بات کی ہے بس اس کے پیچھے لگ جائیں۔ اگر ایک بات اس نے حق کر دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ ہمیشہ حق کی بات کرنے والا ہے۔ بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، دھوکہ باز آدمی کبھی سچ بول دے تو اس سے ہوشیار اور خبردار رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ آج کل خاص طور پہ بڑی بڑی جماعتیں آتی ہیں، بستر اٹھا لیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، تو باتیں وہ اچھی بھی کرتے ہیں، نماز کی بات کریں گے، روزے کی بات کریں گے، عبادت کی بات کریں گے، اللہ کے ذکر کی بات کریں گے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھی بات اگر وہ کر لیں تو آپ ان کو ہی اچھا جاننا شروع کر لیں کہ یہ تو اچھے ہیں۔ شیطان نے اچھی بات کی اینڈ پہ، لیکن بندہ تو مکار تھا، شیطان تو مکار ہے۔ ایسے بندے بھی بڑے مکار ہوتے ہیں، بندے کو جال میں پھنسا لیتے ہیں، نام لیتے ہیں نماز روزے کا، عبادت کا، آؤ مسجد کی طرف، ادھر وقت نکالو دین کے لیے، لیکن عقیدے خراب کر دیتے ہیں، نبیوں کے گستاخ ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے، اللہ کے نیک بندوں کی گستاخیاں کرتے ہیں، تو یہ بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور وہ جو غلہ کا چور تھا نا، وہ چور غلہ کا تو رسمی چور تھا نا، اصل چور وہ کیا تھا؟ شیطان، ایمان کا چور، ایمان چرانے والا تھا، وہ شیطان تھا۔ اور آیت الکرسی کی آڑ میں حوالہ دے کر نا، آیت الکرسی کا، اس کی آڑ میں ایک اچھی بات کر کے اس کے پس پردہ وہ کیا کرنا چاہتا تھا کہ وہ غلط راستے پہ لگانا چاہتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگاہ کر دیا سیدنا ابو ہریرہ کو، اور فرما دیا اس لیے اگلی باتیں کی، جانتا ہے کس سے تیری باتیں ہو رہی تھی، پہلے بتا دیا اس نے سچی بات کی ہے لیکن ہے وہ جھوٹا، اور فرمایا جانتا ہے کہ وہ کون، یہ آپ متنبع کر رہے ہیں سیدنا ابو ہریرہ کو کہ کوئی اگر تیرے ساتھ اچھی بات ٹھیک بھی کر لے تو اس کے چکر میں نہیں آ جانا، ٹھیک ہے؟ وہ بندہ یا وہ شیطان وہ خطرناک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے غلط راستے پہ ڈال دے، بلکہ محتاط وہ رہنا چاہیے۔ یہ حدیث پاک میں نے صحیح بخاری سے ذکر کی ہے۔ ایک حدیث پاک ابن ماجہ میں ہے، ابن ماجہ وہ بھی سیاہ ستہ کی ایک کتاب ہے، تو ابن ماجہ کی حدیث پاک اس میں بھی حوالہ وہ اس کے ساتھ صرف اس حوالے سے ملتا ہے کہ شیطان کی وہاں بھی بات ہے، اور وہ حدیث بیان کرنے والے ابواب المناسک کے اندر وہ حدیث پاک ہے، باب الدعاء بعرفہ، ابن ماجہ باب الدعاء بعرفہ، کہ عرفہ کے مقام پہ دعا کا باب، اس کے تحت وہ حدیث پاک ذکر کی گئی ہے کہ حضرت عباس بن مرداس ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی، عشیۃ عرفہ تھا، عرفات کے مقام پر شام کے وقت آپ نے دعا مانگی، کیا دعا مانگی امت کے لیے؟ بالمغفرہ، بخشش کی، مولا میری امت کو بخش دے۔ حج کا اہم رکن ہے نا وقوف عرفہ، تو وہاں پہ دعا مانگی، فَأُجِيبَ، تو جواب کیا ملا؟ جواب یہ دیا گیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو جواب یہ دیا گیا، انی قد غفرت لہم، بے شک میں نے امت کو بخش دیا، لیکن ما خلی الظالم، ما سوا ظالم کے، ظالم کو نہیں بخشا جو ظلم کرنے والا ہے، اور ظالم کے ما سوا کو میں نے بخش دیا۔ جب یہ بات ہوئی
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو قبول ہو گئی، آپ کو یہ جواب دے دیا، رب کی طرف سے جواب آ گیا کہ میں نے ظالم کے سوا سب کو بخش دیا۔ فَإِنِّي آخِذٌ لِلظَّالِمِ، فَإِنِّي آخِذٌ، کیونکہ بے شک میں پکڑنے والا ہوں، میں پکڑنے والا ہوں ظالم کو مظلوم کی وجہ سے، مظلوم کی وجہ سے، کیونکہ اس نے مظلوم پہ ظلم کیے، اس کی وجہ سے میں اسے پکڑوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی، اے رب، اے میرے رب، ان شئت اعطیت المظلوم الجنہ، ظالم کے لیے بھی نبی پاک دعا کر رہے ہیں، ان ظالم کے ما سوا سب کو بخش دیا، لیکن نبی پاک نے پھر عرض کیا، اے میرے رب، اگر تو چاہے مظلوم کو جنت دے دے اور اس میں اللہ درجہ دے دے، وغفرت للظالم، اور ظالم کو معاف کر دے، فلم یجب عشیۃ، لیکن عرفہ کی وہ شام کو، عرفات میں یہ آپ کی دعا قبول نہ ہوئی، یہ بات قبول نہ ہوئی۔ فلما اصبح بالمزدلفہ، آپ چلے گئے مزدلفہ، مزدلفہ میں صبح کے وقت آپ نے اعاد الدعاء، اس دعا کو دہرایا، اس دعا کو پھر کیا رب کی بارگاہ میں، یا اللہ تو مظلوم اس کے درجات بلند کر دینا، مظلوم کو جنت میں بھیج دے، ظاہر ہے مظلوم کے بھی کوئی گناہ ہوں گے وہ معاف کر دے، مظلوم کو جنت میں درجے دے دے، اور ادھر ظالم کو بھی تو معاف کر دے۔ فَأُجِيبَ إِلَى مَا سَأَلَ، تو جو دعا مانگی وہ قبول ہو گئی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ظلم کرتے جائیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا، اس کا فضل ہے، اور وہ اپنے محبوب کی خاطر یہ معاف کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ ظلم کرنے کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے وہ بندہ ویسے ہی امت سے خارج ہو جائے، ظلم کرتے 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 اتنا سنگ دل ہو جائے کہ اس کا دل جو ہے وہ ایمان سے ہی پھر جائے، محروم ہو جائے، خالی ہو جائے، وہ امت میں رہے گا ہی نہیں، پھر اس کی تو بات ہی نہیں نا، بات اسی کی ہے جو ہے امتی، نبی پاک کی محبت دل میں ہے، لیکن وہ ظلم کر رہا ہے تو اس کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بار بار عرض کیا نا، تو اللہ رب العزت نے یہ قبول کر لیا۔ قال فضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، یہ بات کر کے کہ صبح کا جب وقت ہوا میں نے رب سے پھر دعا کی دوبارہ، تو اللہ پاک نے یہ دعا جو کی اس کو قبول کر لیا، یہ بات کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور جب آپ مسکرائے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب یہ دو بولے، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق، ان دونوں نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی، بے ابی انت و امی، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ جب نبی پاک مسکرائے تو انہوں نے عرض کیا، حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ان ہذہ لساعہ، بے شک یہ ایسی گھڑی ہے کہ ما کنت تضحک فیہا، یہ ایسا وقت ہے کہ جو جس میں مسکرانے کا، آپ کے مسکرانے کا کوئی سبب، کوئی وجہ وہ نظر تو نہیں آ رہی کہ کس وجہ سے آپ مسکرائے ہیں، ہمیں وہ وجہ تو نظر نہیں آ رہی،
لیکن یہ بھی نہیں کہ فَمَا الَّذِي أَضْحَكَكَ کا کیا وجہ ہے کہ آپ مسکرا پڑیں، آپ مسکرا پڑیں، اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا أَضْحَكَكَ اللَّهُ سِنَّكَ، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ لیکن وجہ وہ پوچھنا چاہتے تھے آپ مسکرائے کیوں ہیں، کوئی ایسی خاص بات ہے نہیں، آپ مسکرا پڑیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عدو اللہ ابلیس، اللہ کا دشمن ابلیس، لما علما، جب اس نے یہ جانا اور اسے یہ پتہ چلا کہ ان اللہ عز وجل قد استجاب دعائی، کہ اللہ عز وجل نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے، وغفر لامتی، اور میری امت کو بخش دیا ہے، تو اخذ التراب، اس نے مٹی پکڑی، فجعل یحثو علی رأسہ، اور اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالنے لگ گیا، ویدعو بالویل والثبور، اور ویل، ہلاکت، تباہی کو بلانے لگ گیا، فاضحکنی ما رأیت من جزعہ، اس کی اس گھبراہٹ نے جو میں نے دیکھی، شیطان کی گھبراہٹ جو میں نے دیکھی، اس کی وجہ سے مجھے ہنسی آئی، فاضحکنی۔ اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کہاں کہاں کام کر رہی ہے، ادھر اپنے صحابہ سے باتیں کر رہے ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اور بات کر رہے ہیں کہ رب نے دعا قبول کر لی، یہ بھی آپ کو ساری چیزیں ساتھ ساتھ پتہ ہے، اور آپ ادھر بھی نگاہ ہے کہ شیطان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شیطان سے محفوظ رکھے، اس کی شرارتوں سے، اس کے وسوسوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یہ ابھی ایک